ہوتی ہے تو یہ کیسے چلے گا؟ ان کے ابھی 3 منٹ موضوع میں ڈیسائڈ ہو گیا ہے، خود بولے کہ آپ کے 3 منٹ ہے. ابھی میں بولنا چاہوں موضوع میں ڈیسائڈ ہو گیا کہ اعتراض ہوگا نہ کہ اعتراضی سوال. برابر نا؟ دیکھیے وقت کے نزاکت کے حساب سے مولانا صاحب کو بھی جانا ہے گشت میں، اور مولانا صاحب کو بھی نماز کا احترام بھی کرنا ہے. اثر کے وقت ہونے چلے جا رہا ہے. اس تعلق سے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو اسی ماحول میں، ایسے ہی ماحول میں، امن پسند کے ماحول میں، بھائی چارے کے ماحول میں خلوص اگر ہم ایک موضوع پہ دونوں عالم آپس میں طے کر کے لے لیں اور پھر بات کریں تو کیا آپ دونوں کو منظور ہے؟ اور وقت ہو رہا ہے، کہاں آپ جا رہے ہو؟ 3 منٹ 2 منٹ. ہاں پہلے 3 منٹ ملے گا آپ کو، پہلے یہ بات ہو جائے پھر آپ کے 3 منٹ ہو جائے. وہ تو یہ بات کی بات ہے. اگر میں صرف 1 منٹ کی بات کروں میں آپ کے 3 منٹ ایکچولی ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنا 2 منٹ بات کر کے 1 منٹ، اگر وہ 1 منٹ اگر میں دوبارہ چاہوں تو جب میں بولوں گا کیا عبید صاحب صاحب میرا اجازت دینا چاہ رہا ہوں. نہیں، لیکن میری اجازت کنسیڈر نہیں کی جائے گی. چلو ٹھیک ہے. 2 منٹ ان کے 3 منٹ تھے، لیکن انہوں نے 2 منٹ سے بھی کم میں بات کر کے انہوں نے بول دیا میرا ہو گیا بولنا. تو اب آپ کا وقت آتا ہے، تو آپ کا وقت آتا ہے تو آپ اگر اجازت دیں گے تو میں بول دیتا ہوں، نہیں تو پھر ٹھیک ہے میں نہیں کرتا. سرفراز بھائی 1 منٹ، اگر اجازت دے دیں تو بات واضح ہوتی رہے گی. پلیز میرا سوری ہاں بیچ میں بول رہا ہوں، میں دے دیتا ہوں. چلیے اجازت ہے مدثر بھائی. دیکھو میری بات سنو، میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں ہم نے ریکارڈنگ کے اندر سے کہ مجھے اعتراض کرنا ہے، برابر. پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ اعتراض کرو، آپ سوال کر رہے ہو، تو میں نے ان کے سامنے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. ہاں میں اعتراض کر چکا ہوں. پھر بھی اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے اعتراض نہیں کیا ہے تو اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی یاد ہونی چاہیے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اگر لگتا ہے کہ تم کو یہ سوال ہے تو یہ سوال کا جواب وہ دے دے، اس کے بعد میں کوئی اعتراض پیش کروں، سمجھے. اور اگر یہ سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں، سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہاں پر کوئی یہ بات کیمپ مار کر نہیں لکھی گئی ہے کہ اعتراض ہی کریں گے سوال نہیں کریں گے. ایسا ہے ایک مطلب اعتراض ہی کریں گے، مار کا نہیں لیں گے. سمجھے. دیکھ آپ بیچ میں نہ بولیے. مولانا صاحب آپ بولیے. اعتراض ہی کریں گے، سوال نہیں کریں گے. ہماری اتنی ساری گفتگو 2-3 دن سے یا 1 ہفتے سے چل رہی تھی، کیا اس میں یہ بات کہیں آئی تھی کہ اعتراض ہی کریں گے سوال نہیں کریں گے اور یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا؟ یہاں پر متکلم کو کلی اختیار ہوتا ہے. اگر آپ نے کہیں مناظرہ دیکھا ہوگا، یہ مناظرہ ہے ہی نہیں. مناظرہ کیا یہ فام و تفہیم بھی اگر مناظرہ ہے ہی، متکلم کو کلی اختیار ہوتا ہے. سوال کریں یا اعتراض کریں. ہاں دیکھو بھائی بہت زیادہ آپ نے پورا سمجھے کیا بولے مولانا؟ بلند آواز میں بولے. بہت واضح بات بہت دیر تک کی ہو چکی. ہماری مجلس کا موضوع تھا دونوں کو ایک دوسرے کے عقائد پہ اعتراض کرنا تھا، ایک دوسرے کے عقائد نہیں پوچھنا تھا. ہم نے ان کے اتنے سارے عقائد بتائے اور اس پر اعتراض بتایا کہ ہم کو یہ اعتراض ہے. انہوں نے نہ ہمارا یہ عقیدہ بتایا نہ اس پر اعتراض بتایا. اور ایک اور دیکھیے یہ ضیاء القلوب ہے نہیں، ابھی عقید میں تک آپ کچھ نہیں بولیں گے. یہ ضیاء القلوب ہے، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 56 میں لکھا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خدا تم میں ہے کیا تم نہیں لکھتے. اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آیت آدھی کوٹ کر کے اس کا معنی غلط بنا کر کے کیا کہ خدا تم میں تم نہیں لکھتے. صفحہ نمبر 56 میں ضیاء القلوب میں دیکھو لکھ رہے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے. ہاں جبکہ پوری آیت کیا ہے، جبکہ قرآن مجید میں پوری آیت کیا ہے؟ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر نشانیاں ہیں کیا تم نہیں دیکھتی. یہ دیکھیے قرآن مجید کیا ہے. تو انہوں نے ایک آیت کا پہلا حصہ ادا کر کے اور اس کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کے کیا لکھ دیا کہ خدا تم میں کیا تم نہیں دیکھتے. حالانکہ یہ نشانیاں مراد ہے، خدا تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں تم نہیں دیکھتے. لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے دیکھیے کہ لیکن یہ جو پرچہ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ ضیاء القلوب کا. یہ ضیاء القلوب کہاں پر؟ لیکن یہ تو میں اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے میں بات کر لوں تو لیکن یہ میں اپنی بات پوری کر لوں تو ہم اعتراض کیسے کر رہے ہیں؟ یہ تمہاری کتاب یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ میں نہیں ہے، اللہ ہمارے اندر نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے. اور یہ تمہاری کتاب ہے قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے. آپ قرآن و سنت جانتے ہو، آپ بتاؤ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ اس کے خلاف قرآن و سنت کے خلاف. بات صاف صاف ہے. میں آپ کا عقیدہ بھی بتا رہا ہوں. 15 نمبر
یہ بات وہاں تو 15 نمبر کے تعلق سے سن لیجیے کہ ٹاپک شروع ہم نے کیا، وہ تو ٹاپک کا ہی نہیں، وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اور یہ بات ہے کہ قرآن و سنت پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ کبھی اعتراض نہیں کرتا ہے. آپ کا 1 منٹ باقی ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں الزام لگا رہے یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ کبھی اقرار نہیں کر سکیں گے. نہیں کیونکہ قرآن و سنت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. ابھی بات یہ ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے احسان سے الحمدللہ کافی امن پسندی کے ماحول میں ہماری بات چیت ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. اور میرا ایسا خیال ہے کہ مولانا مدثر نے جو سوال رکھا ہے اس کا جواب اب تک مولانا سرفراز نے نہیں دیا ہے. اور مولانا سرفراز نے جو اعتراضات رکھے ہیں وہ جو کہ سیکنڈ پارٹ میں آنا تھا وہ فرسٹ پارٹ کا پورا ہونے پر، تو میرے حساب سے یہ محفل، یہ جو مجلس ہے اعتراض کی مجلس انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا ایک سیکنڈ مجلس انہوں نے بات نہیں کی، شروع تو میں کیا ہوں. میں اس سے مجلس کہنا چاہوں گا، مطلب اس مجلس کو ہمیں اگر انجام تک لے کے جانا ہے. انجام تک پہنچ گئی؟ نہیں پہنچی بھائی. ان کے پاس جواب نہیں، انہوں نے قبول شروع ہی نہیں کیا. مطلب ہاں وہ شروع ہی نہیں، جواب نہیں جو بھی ہے بہتر نہیں بولے آپ، یہ ذاتی حملہ ہو جائے. آپ 1 منٹ نہیں، یہ غلط ہو جائے گا. آپ 1 منٹ خاموش رہیے نا، وہ خاموشی سے سن رہے ہیں، آپ بھی خاموشی سے سنیے نا. آپ غلط بات بولو گے. نہیں غلط نہیں بول رہا ہوں، غلط بات ہوتی تو کبھی خاموشی رہتے ہیں. میں ایک نہیں ایسا نہیں، یہ ذاتی ہو. آپ غلط بات کرو. آپ 1 منٹ خاموشی سوال کرنے کی مجلس ایسی انہوں نے سوال خاموشی چاہیے ان کے سوال. آپ کس طرح سے فیصلہ 1 منٹ خاموشی تو آپ خاموشی اختیار کیجیے نا. 1 منٹ میری بولنے کا موقع دیجیے. میری گزارش یہ ہے کہ اسی امن پسند ماحول میں اگر ہم دونوں عالموں کی اجازت لے کے وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے اس کے آگے کبھی اگر ایسی امن پسند مجلس رکھنا چاہے جو دونوں بھی عالموں کو وقت نکالنے کا مطلب، جیسا کہ دیکھو مولانا مدثر صاحب منڈے سے لے کے سیٹرڈے تک کے کام کے تعلق سے بزی ہوتے ہیں. مولانا سرفراز صاحب کے بھی کافی سارے لیکچرز وغیرہ کی تیاری وغیرہ کرنی ہوتی ہے. تو دونوں عالم اپنے وقت کے حساب سے وقت نکال کر اگر ہمیں بولے جب بھی تو ہم تیار ہیں، اور ہم اپنے حساب سے ہمارا وقت لگانے تیار. ہمارے لیے اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے وقت ہی وقت ہے الحمدللہ. لیکن دونوں عالموں کی مصروفیت کا خیال رکھتے ہوئے ہم دونوں عالموں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ان کا جو سوال ہے اس کا انہوں نے جواب دینا ہے. پھر ان کے جو اعتراضات ہیں اس سے انہوں نے جواب جو دینا ہے. اس کے لیے ایک دوسری محفل رکھنے کی کیا اجازت ہے؟ تو پھر یہ محفل میں اجازت دیتے ہوئے ایک بات یہ کہوں گا کہ انہوں نے جو بھی اعتراضات پیش کی ہے کتابوں سے نکال کر الحمدللہ اس کے سارے جوابات میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. لیکن چونکہ مسجد کے اصول کے خلاف تھا کہ جب تک یہ پہلا ٹاپک کلیئر نہیں ہوتا اس کا دوسرا ٹاپک شروع نہیں ہوگا. میں نے اصول کی رعایت کرتے ہوئے جب تک کہ یہ جواب نہیں دیں گے اس وقت تک میں یہ ان کے اعتراض کا جواب نہیں دوں گا. میں نے اصول کی پوری رعایت کی ہے اور میں دفعہ کروں گا کہ آئندہ مجلس کے اندر بھی وہاں سرفراز صاحب اصول کی رعایت کرتے ہوئے میرے پہلے سوال کا جواب دیں. اور جب بھی مجلس قائم ہوگی اس وقت میرا وہاں سرفراز صاحب سے پہلا سوال یہی رہے گا کہ اللہ کہاں ہے. مولانا مدثر ارے بھائی ہاتھ تو ملائیے، ہاتھ سلام دعا بھی نہیں سلام دعا کرو سب سے یار. پوچھو بھائی جلدی ہو جاتے ہیں جماعت ملانے کے لیے. اللہ خیر وعلیکم السلام. جماعت بس السلام علیکم. چلو بھائی جزاک اللہ خیرن. چلو بھائی السلام علیکم.